السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وقال عز وجل: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. صدق اللہ العظیم. معزز خواتین و حضرات، امید واسق ہے کہ آپ سب اللہ کی خاص توفیق سے، اللہ کی خاص رحمت سے خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ العزیز. تو معزز خواتین و حضرات، میرے بھائیوں اور بہنوں، گزشتہ سے پیوستہ کل ہم نے جو سبق پڑھا ہے وہ ہے حروف تہجی کے حوالے سے، معروف مجہول کے حوالے سے، اور اسی طرح قرآن کریم میں جو حروف موٹے پڑے جاتے ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، اور کچھ حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں. ان میں سے حروف مستعلیہ جو کہ قرآن کریم میں پرماننٹ یعنی ہمیشہ جو ہے وہ موٹے پڑے جاتے ہیں، ان کا بیان کل الحمدللہ ہم نے مکمل کیا. حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جو قرآن کریم میں ہر حال میں موٹے پڑے جاتے ہیں، جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے. یہ 7 حروف ہیں جو قرآن کریم میں ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں. قرآن کریم میں حروف تہجی کی جو تعداد ہے وہ 29 ہے، یعنی 29 یہ حروف ہیں، اور ان 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، جن کا نام حروف مستعلیہ ہے. ان کا مجموعہ خص ضغط قز. تو خصہ میں 2 حروف خا اور صاد، اور اسی طرح ضغط میں 3 حروف ضاد غین طا. قز میں 2 حروف ہیں قاف اور ضا. اس کے بعد قاعدہ نمبر 4 ہم نے پڑھا کہ حروف شبہ مستعلیہ یعنی ایسے حروف قرآن کریم میں جو کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں. یہ 3 حروف ہیں. حروف شبہ مستعلیہ کی تعداد 3 ہے: الف، لام اور را. یہ 3 حروف ایسے ہیں جو قرآن کریم میں کبھی ہم موٹے پڑھیں گے کبھی باریک پڑھیں گے. ان کے قواعد کے مطابق ہم نے دیکھنا ہے کہ کب یہ موٹے پڑے جائیں گے اور کب یہ باریک ہوں گے. تو اسی طرح کل کی کلاس میں ہم نے ان کو مکمل کیا، جو کہ الف کا بیان تھا. الف کا ہم نے پڑھا کہ الف کب موٹا پڑھا جاتا ہے اور کب باریک پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد ہم لام کا بیان شاید پڑھ رہے تھے، تو درمیان میں ہی ہماری کلاس کا جو ٹائم ہے وہ مکمل ہو چکا تھا، تو اس لیے یہ مکمل ہونا رہ گیا تھا لام کا بیان. تو آج انشاءاللہ العزیز ہم اسی سے ہی شروع کرتے ہیں.
تو ہماری کلاسز کی الحمدللہ آلریڈی جو ہے وہ ریکارڈنگز ہو رہی ہیں، آڈیو ریکارڈنگز بھی موجود ہیں، ویڈیو ریکارڈنگز بھی موجود ہیں۔ تو آپ احباب کے جو گروپس ہیں، واٹس ایپ گروپ ہیں، خواتین کا الگ گروپ ہے، اور اسی طرح جو مرد حضرات ہیں ان کا گروپ جو ہے وہ الگ ہے۔ تو آپ کے گروپوں میں یہ ویڈیوز بھیجی جاتی ہیں، تو جن بھائی کی، جن بہن کی کوئی کلاس رہ جاتی ہے، مس ہو جاتی ہے، تو وہ اس ویڈیو سے اپنی کلاس کو ریوائز کر سکتے ہیں۔ تو قاعدہ نمبر 2 جو کہ لام کا بیان ہے، اب ہم لام کو دیکھیں گے کہ لام کب موٹا پڑا جائے گا اور کب باریک پڑا جائے گا۔ یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ لام کے بیان میں صرف 2 لام ہیں جو کہ موٹے پڑے جاتے ہیں۔ وہ کون سے 2 لام ہیں؟ لفظ اللہ میں جو لام استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا جو لفظ اللہم میں لام استعمال ہوتا ہے۔ ان 2 لاموں کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، ان کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں ان کو ہم باریک پڑھیں گے۔ لیکن یہ جو 2 صورتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ 2 کلمات میں نے بتائے ہیں لفظ اللہ اور اللہم کا، ان کی بھی کچھ شرائط ہیں، ان کے بھی کچھ رولز ہیں کہ ان کو کب موٹا پڑھا جائے گا اور کب باریک پڑھا جائے گا۔ ان کے علاوہ باقی سب لام تو ہمیشہ ہی ہم نے باریک پڑھنے ہیں، لیکن ان دونوں کا، یہ لفظ اللہ اور اللہم کے لام کا ہم دیکھیں گے کہ کب ہم نے ان کو موٹا پڑھنا ہے اور کب ان کو باریک پڑھنا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف لفظ اللہ اور اللہم کا لام موٹا پڑھا جاتا ہے۔ یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ لام کے بیان میں صرف 2 لام ہیں جو کہ لفظ اللہ کا لام ہے اور لفظ اللہم کا لام ہے۔ یہ دونوں لام موٹے پڑے جائیں گے، لیکن کس صورت میں موٹے پڑے جائیں گے وہ صورتیں ہم آگے دیکھ رہے ہیں۔ جب لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے، لفظ اللہ اور اللہم کا جو لام ہے، آپ نے اس سے پہلے والے حرف کو دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے والے حرف پر کون سی حرکت ہے، زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے۔ اگر لفظ اللہ اور لفظ اللہم کے لام سے پہلے 2 حرکات یعنی زبر یا پیش، ان دونوں میں سے کوئی آ جاتی ہے، زبر آ جاتی ہے یا پیش آتی ہے، تو پھر ہم لفظ اللہ اور اللہم کا لام موٹا پڑھیں گے۔ جب لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ اور اللہم کا لام موٹا پڑا جاتا ہے۔ اگر ان سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو پھر اس لام کو باریک پڑھتے ہیں۔ بہت ہی آسان قاعدہ ہے کہ لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے والے حرف پر اگر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو اس صورت میں لفظ اللہ کو موٹا پڑھتے ہیں، اس کے لام کو اور اللہم کے لام کو بھی، اور اگر ان کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو پھر ان کو باریک پڑھتے ہیں۔ اب ہم مزید ان کی جو مثالیں ہیں، ان کی جو اگزامپلز ہیں، اس میں سے دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور کیسے باریک پڑھتے ہیں۔ نیز لفظ اللہ اور اللہم کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک ہی پڑھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو ابھی میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا کہ لفظ اللہ اور اللہم کے لام کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں وہ سب باریک پڑھے جائیں گے۔ تو لفظ اللہ اور اللہم کا لام کا ہم نے پڑھا ہے کہ جب ان سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش آ جائے تو اس صورت میں ان کو موٹا پڑھیں گے۔ اگر ان سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو پھر لفظ اللہ اور اللہم کا لام باریک پڑھیں گے۔ تو موٹے پڑھے جانے والے لام، یہ ان کی مثالیں ہیں۔
نمبر 1، موٹے پڑھے جانے والے لام۔ لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے زبر کی مثالیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لائن میں لفظ اللہ اور لفظ اللہم، ان دونوں لام سے پہلے زبر ہے، یہ اس کی مثالیں ہیں۔ جیسا کہ یہ اس کی مثال ہے، یہ لفظ اللہ کا لام ہے اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے والا حرف ہے نون، اور نون کے اوپر زبر ہے۔ لفظ اللہ کا لام ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر ہم نے دیکھنا ہے تو اس سے پہلے والا حرف نون ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، تو لہٰذا لفظ اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا، جیسے مین اللہ، مین اللہ، تو اس طرح سے جو ہے وہ اس کو ادا کریں گے۔ اسی طرح لفظ اللہم، یہ اللہم کا لام ہے، ٹھیک ہے، یہ لفظ اللہم کا لام ہے اور اس سے پہلے والے حرف پہ ہم نے دیکھنا ہے تو اس سے پہلے والا حرف قاف ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، تو اس صورت میں لفظ اللہم کا لام بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے سبحانک اللہم، کاللہم، ٹھیک ہے۔ پیش کی مثال یہ والی ہے، یہاں اس لام کے اوپر یہ والا پیش ہے، ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا لائٹ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کو پیش ہی سمجھنا ہے۔ تو یہ رسول اللہ ہی لکھا ہوا ہے، تو لفظ اللہ سے پہلے والے حرف جو ہے وہ لام ہے اور لام کے اوپر پیش ہے، تو اس لیے لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یعنی لفظ اللہ کے لام کو موٹا کریں گے، جیسے رسول اللہ۔ اسی طرح لفظ اللہم اس کے لام سے پہلے اس لام پر پیش ہے، قالوا اللہم، تو اس صورت میں بھی اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے ذالکم اللہ، لفظ اللہ سے پہلے والے حرف جو کہ میم ہے اور اس کے اوپر پیش ہے، تو اس لیے لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جا رہا ہے۔ اسی طرح لفظ اللہم، لفظ اللہم سے پہلے والا حرف لام ہے اور اس کے اوپر پیش ہے، تو اس لیے اس کی وجہ سے لفظ اللہم کا لام موٹا کر کے پڑھیں گے۔ بہت ہی آسان انداز اور سمپل جو ہے وہ یہ قاعدہ ہے کہ لفظ اللہ اور اللہم کا جو لام ہے اس سے پہلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش آ جائے تو پھر اس لام کو موٹا پڑھیں گے، اگر لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو تب جو ہے لفظ اللہ اور اللہم کے لام کو باریک پڑھتے ہیں۔ نوٹ: لفظ اللہ اور اللہم کے لام کے علاوہ باقی تمام لام ہمیشہ باریک ہی پڑھے جائیں گے، جیسے فَصَلِّ، تو یہ لفظ اللہ کا لام نہیں ہے تو اس لیے یہ باریک پڑھا جا رہا ہے، حالانکہ اس لام سے پہلے زبر ہے، تو اس لام کو باریک ہی پڑھیں گے۔ لفظ اللہ اور اللہم کے لام کے علاوہ جتنے بھی لام آئیں گے، چاہے ان کے اوپر زبر ہو، پیش ہو، یا ان سے پہلے زبر پیش ہو، تو ان کو ہمیشہ باریک ہی پڑھیں گے۔ اسی طرح یہ لام ہے تو یہ بھی باریک پڑھا جا رہا ہے، حالانکہ لام سے پہلے والے حرف پر زبر ہے۔ اسی طرح یہ بھی لام باریک پڑھا جا رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے۔ تو یہ لفظ اللہ اور اللہم کے لام کے علاوہ جتنے بھی لام ہوں گے، جیسے ان کلمات میں یہ لام استعمال ہوئے ہیں، تو ان سب کو باریک پڑھیں گے ہر صورت میں۔ صرف دو ہی لام ہیں جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے، وہ ہے لفظ اللہ اور اللہم کا لام، ان کو بھی اس صورت میں موٹا پڑھیں گے جب ان سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش آئے گی، اگر ان سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آتی ہے تو پھر ان کو باریک پڑھیں گے۔ تو الحمدللہ ہمارا لام کا بیان جو ہے وہ بھی مکمل ہو چکا ہے یہاں پہ۔
حروف شبہ مستعلیہ جو کہ 3 حروف ہیں، الف، لام اور را، تو ان میں سے ہم نے 2 کو مکمل کر لیا ہوا ہے۔ ایک الف کو، کہ الف کب موٹا پڑا جاتا ہے اور کب باریک پڑا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو ہم نے مکمل کیا ہے وہ ہے لام کا بیان، کہ کس لام کو موٹا پڑھیں گے اور کس لام کو باریک پڑھیں گے، اس کا بیان بھی الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد جو قاعدہ ہے وہ ہے را کا، کیونکہ تیسرے نمبر پہ جو حروف شبہ مستعلیہ کا قاعدہ ہے وہ ہے را۔ ہم نے الف بھی مکمل کر لیا اور لام بھی مکمل کر لیا، اب یہ را رہتا ہے کہ را کو کب موٹا پڑھیں گے اور کب باریک پڑھیں گے۔ اچھی، یہ کچھ الفاظ ہیں، ان سے مراد جو ہے آپ نے سیکھ لینا ہے، ان کو یاد کر لینا ہے، کیونکہ قواعد کو سمجھاتے ہوئے پڑھاتے ہوئے تو میں اس طرح کی الفاظی جو ہے وہ استعمال کیا کروں گا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں قواعد کو سمجھانے کے دوران تو اس سے کیا مراد ہے، تو یہ آپ نے یاد کر لینا ہے، ان کو سمجھ لینا ہے کہ سب سے پہلے اگر میں یہ لفظ بولوں ما قبل، تو ما قبل سے مراد ہوتا ہے پہلے والا حرف، ٹھیک ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ لفظ اللہ سے ما قبل زبر آ جائے، اس سے مراد ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ما قبل سے مراد پہلے والا حرف ہوتا ہے، ما بعد سے مراد بعد والا حرف ہوتا ہے۔ اور اگر میں کہتا ہوں متحرک حرف، متحرک حرف سے کیا مراد ہے؟ متحرک کا مطلب ہوتا ہے حرکت والا حرف، ٹھیک ہے۔ اور حرکات ہوتی ہیں 3: زبر، زیر اور پیش، ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں۔ اگر یہ سنگل ہوں، زبر، زیر، پیش، تو ان تینوں کو حرکات، حرکت کی جمع حرکات ہے، اور جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ متحرک کا مطلب ہوتا ہے حرکت والا حرف، ٹھیک ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لفظ متحرک ہے، تو آپ کے مائنڈ میں فوراً یہ چیز آنی چاہیے، یہ بات آنی چاہیے کہ قاری صاحب نے جو متحرک بولا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی حرکت والا حرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ کسی کے اوپر زبر، زیر، پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو جب متحرک کہا جاتا ہے تو متحرک میں یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، زبر بھی، زیر بھی اور پیش بھی۔ تو اس لیے آپ نے یہ ذہن نشین رکھنا ہے کہ متحرک حرف حرکت والا حرف، یعنی جس پر زبر، زیر، پیش ہوں۔ اسی طرح آگے والا جو قاعدہ ہے منون حرف، اگر میں کہتا ہوں کہ یہ لفظ منون ہو، تو منون سے کیا مراد ہے؟ منون سے مراد ہوتا ہے تنوین والا حرف، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ جو ہے ان کے آگے میں نے کچھ نہیں لکھا ہوا، مطلب تنوین کیا ہے، تو میں دوسرے قواعد اوپن کرتا ہوں، تو ہو سکتا ہے ان میں جو ہے وہ ساتھ لکھا ہوگا انشاءاللہ۔ جی، یہ ہے تجوید میں استعمال ہونے والے کچھ الفاظ کے معنی، یعنی تجوید کے جو قواعد ہیں ان میں جو استعمال ہوں گے، یعنی میں قواعد کو سمجھاتے ہوئے جو لفظ استعمال کروں گا ان سے کیا مراد ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہے متحرک حرف، جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس سے مراد ہوتا ہے حرکت والا حرف، اور حرکات 3 ہوتی ہیں: زبر، زیر اور پیش، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے منون حرف، اس کو منون نہیں آپ نے پڑھ لینا، یہاں پہ وہ شد لگانا بھول گئے، تو آپ نے اس کو منون بولنا ہے، منون حرف۔ منون حرف کہتے ہیں تنوین والے حرف کو، اگر یہ زبر، زیر، پیش ڈبل ہو جائیں تو یہ تنوین بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ 2 زبر کو تنوین کہتے ہیں، 2 زیر کو بھی تنوین کہتے ہیں، اور 2 پیش کو بھی تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، جس حرف کے اوپر یہ تینوں آ جائیں، ان میں سے کوئی بھی آ جائے، 2 زبر آ جائیں، 2 زیر آ جائیں یا 2 پیش آ جائیں، تو اس کو منون حرف کہیں گے۔ تیسرے نمبر پہ ہے ساکن یا مجزوم حرف،
یہ دو نام ہیں لیکن چیز ایک ہی ہے، ساکن یا مجزوم حرف۔ ان سے مراد ہے جزم والا حرف جس کے اوپر یہ والا سائن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر یہ سمبل ہوتا ہے اس کو جزم والا حرف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ ہے مشدد حرف۔ مشدد حرف سے مراد ہے شد والا حرف، کہ جس کے اوپر شد ہو، جیسے یہ سمبل ہے مشدد حرف کا، جس حرف کے اوپر یہ شد کا یہ سمبل ہوگا تو اس کو مشدد بولیں گے، مشدد حرف۔ پانچویں نمبر ہے وصلن سے کیا مراد ہے؟ وصلن کیا ہوتا ہے؟ وصل سے مراد ہوتا ہے درمیان، اور وقف کا مطلب ہوتا ہے آخر۔ وصلن سے مراد ہے درمیان والا حرف، جیسے حکیم حمید، یہ مکمل دو جملے ہیں، دو کلمات ہیں، حکیم حمید۔ تو اب یہ جو میم ہے اس کے نیچے تنوین ہے، یہ وصلن ہے، یعنی درمیان والا حرف ہے۔ تو جو بھی درمیان والا حرف ہوگا اس کو وصلن جو ہے وہ کہا جاتا ہے، درمیان والے حرف کو وصل بولیں گے یا وصلن بولیں گے۔ چھٹے نمبر پہ ہے وقفن سے مراد۔ اس کا مطلب ہوتا ہے آخر والا۔ وصل سے مراد درمیان والا اور وقف سے مراد آخر والا۔ جیسے حکیم، یہ ایک کلمہ ہے اور اس کا آخر جو ہے وہ یہ ہے میم۔ خبیر میں را پر وقف کریں گے، یعنی یہ اس کا آخری حرف ہے۔ تو وقف سے مراد ہوتا ہے آخر والا حرف جہاں ٹھہرا جائے، جس حرف پر رکا جائے۔ اس کے بعد ما قبل سے مراد، یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے۔ ما قبل سے مراد ہوتا ہے پہلے والا حرف، جیسے کہ یہ دو حرف ہیں، میں اگر آپ کو کہتا ہوں کہ را ساکن ما قبل زبر ہو، اس سے مراد ہے کہ را ساکن اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، ٹھیک ہے۔ را ساکن ما قبل زبر ہو تو را موٹی پڑی جائے گی، یہ ہم ابھی قواعد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ما قبل سے مراد ہوتا ہے پہلے والا حرف، یعنی را سے پہلے والا حرف۔ کوئی کوئی سا بھی جو حرف ہے میں اس سے وہاں پہ بولتا ہوں کہ فلاں حرف اور اس کا ما قبل یہ ہو، تو ما قبل سے مراد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پہلے والا حرف ہوتا ہے، اور ما بعد سے مراد بعد والا حرف ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے جو قاعدہ پڑھا ہے لفظ اللہ کا، کہ لفظ اللہ یہ تا کے بعد، یعنی زبر کے بعد جو ہے وہ لام آ جائے، لفظ اللہ کا لام آ جائے، تو اس کو ما بعد بولتے ہیں۔ یہاں لفظ اللہ سے ما قبل زبر ہے تو اس لیے لفظ اللہ کو یہاں پہ موٹا پڑھیں گے۔ یہ اگزامپل سمجھانے کے لیے لکھی ہوئی ہے کہ ما بعد سے کیا مراد ہے۔ ما بعد سے مراد ہوتا ہے بعد والا حرف، یعنی اس تا سے بعد والا حرف جو ہے وہ لام ہے۔ یہ کچھ الفاظ ہیں جن کے معانی جو ہے وہ آپ کو سمجھانا ضروری تھا، تاکہ تجوید کے جو قواعد ہم پڑھیں گے اس میں یہ الفاظ استعمال ہوں گے، بار بار بولے جائیں گے، تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ ان سے کیا مراد ہے، تجوید میں استعمال ہونے والے کچھ اہم الفاظ کے معانی۔ اب آگے ہم نے شروع کرنا ہے را کا بیان۔ الف اور لام ہم نے پڑھ لیے ہیں حروف شبہ مستعلیہ میں سے۔ اب اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے نمبر 3 پہ را کا بیان، کہ را کو کب موٹا پڑھیں گے اور کب باریک پڑھیں گے۔ را کا بیان، یہ وہ صورتیں ہیں جن صورتوں میں را کو موٹا پڑھیں گے۔ جن صورتوں میں را پر یعنی موٹی پڑھی جاتی ہے وہ درج ذیل ہیں۔ تو یہ تقریباً 14 صورتیں بنتی ہیں جن میں را موٹی پڑھی جاتی ہے۔ یہ 14 صورتوں میں را موٹی پڑھی جائے گی، اور 7 صورتوں میں
یعنی ان سے ہاف 7 صورتوں میں را باریک پڑی جائے گی اور 14 صورتوں میں را موٹی پڑی جائے گی۔ نمبر 1، جب را کے اوپر زبر ہو، جب را پر زبر ہو، جیسے امارو، یہ جتنی بھی ابھی ہم صورتیں پڑھ رہے ہیں یہ 14 کی 14 صورتیں موٹی پڑی جانے والی ہیں، مطلب ان کے قواعد ہیں کہ وہ کون سی 14 صورتیں ہیں جن میں را کو موٹا پڑھیں گے، تو ان کے بعد آئیں گی باریک والی صورتیں۔ تو جب را کے اوپر زبر آ جائے تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، یہ اس کی پہلی صورت ہے۔ یہ بہت ہی آسان ہے، اگر آپ کلاس میں دلچسپی سے اور دھیان سے غور کرتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ العزیز کلاس میں ہی یہ ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو نمبر 1 ہم نے پڑھا کہ جب را پر زبر ہو، جیسے آمارا میں یہ را ہے اور اس کے اوپر زبر ہے تو اس لیے یہ را موٹی پڑی جائے گی، آمارا۔ نمبر 2 پہ ہے جب را پر پیش ہو، جیسے رسولو، تو را موٹی پڑی جائے گی۔ اب تک ہم نے 2 صورتیں پڑھی ہیں کہ را کے اوپر زبر آ جائے یا را کے اوپر پیش آ جائے تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ تیسری صورت ہے کہ جب را ساکن سے پہلے زبر آ جائے، یعنی جزم والی را سے پہلے والے حرف پر جب زبر آ جائے تو تب بھی را موٹی پڑی جاتی ہے، جیسا کہ یہ را ہے، اس کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، یعنی را ما قبل اگر زبر آ جائے، ما قبل حرف کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی را سے پہلے والا حرف کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہم نے دیکھنا ہے زبر کو۔ اگر را سے پہلے والے حرف پر زبر آ جاتی ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، جیسے برقن، برقن، ٹھیک ہے؟ چوتھے نمبر پہ ہے جب را ساکن سے پہلے پیش ہو۔ اوپر ہم نے زبر پڑھا تھا، یہ قاعدہ سیم ہے، صرف ایک چیز کا ڈفرنس آ رہا ہے زبر یا پیش کا۔ تو ارسیلا، را ساکن ہے، را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے، را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے۔ تو لہٰذا اب تک جو ہم نے 4 قواعد پڑھے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب را پر زبر آ جائے یا را پر پیش آ جائے تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا اور چوتھے نمبر پہ کہ جب را ساکن ہو تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر اس سے پہلے والا حرف دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ را ساکن ہے، یہاں پہ بھی را ساکن ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے، جب را ساکن ہو تو پھر ہم اس سے پہلے والا حرف دیکھیں گے، یعنی اس کا ما قبل دیکھیں گے۔ اگر اس سے ما قبل زبر یا پیش آ جاتا ہے تو ان صورتوں میں را کو موٹا پڑھیں گے، جیسے برقن، ارسیلا، ٹھیک ہے؟ 5ویں نمبر پہ ہے جب را پر 2 زبر ہوں۔ اوپر ہم نے پڑھا تھا 1 زبر ہو، جب را پر 2 زبر ہوں، جیسے باشارون، را کے اوپر 2 زبر ہیں، را موٹی پڑی جائے گی۔ 6 نمبر پہ ہے جب را پر 2 پیش ہوں تو را پھر بھی موٹی پڑی جائے گی، یہاں پہ 2 پیش ہیں۔ تو اب تک جتنے بھی ہم نے قواعد پڑھے ہیں بہت ہی آسان تھے، اس میں کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، صرف 2 چیزیں آ رہی ہیں کہ جب را کے اوپر زبر آ جائے، پیش آ جائے، یا 2 زبر آ جائیں یا 2 پیش آ جائیں تو پھر بھی را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ اگر را ساکن ہو یعنی را کے اوپر جزم ہو تو پھر اس سے پہلے والا حرف دیکھتے ہیں، اگر اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو پھر را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ساری اگزامپلس بھی ساتھ لکھی ہوئی ہیں تاکہ آپ ان کو واضح انداز میں سمجھ سکیں۔ 7ویں نمبر پہ ہے کہ جب را مشدد پر زبر ہو۔ اب دیکھیں نا، مشدد یہ لفظ آ گیا جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے، مشدد سے مطلب ہوتا ہے، مراد ہوتا ہے شد والا حرف، جس حرف کے اوپر شد آ جائے اس حرف کو مشدد حرف بولتے ہیں۔ جب را مشدد پر زبر ہو، یعنی شد والی را پر جب زبر آ جائے تو یہ شد والی را ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، تو لہٰذا اس را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ 8ویں نمبر پہ ہے جب را مشدد پر پیش ہو۔
جب را مشدد پر پیش ہو تو تب بھی را موٹی پڑی جاتی ہے، جیسے شر لہم، تو یہ را مشدد ہے اور اس کے اوپر پیش ہے، اس لیے را موٹی پڑی جا رہی ہے۔ یہ دونوں قواعد سیم ہیں، ایک جیسے ہیں، صرف زبر اور پیش کا فرق ہے۔ یہاں پہ 7ویں نمبر پہ را مشدد پر زبر ہو اور 8ویں نمبر پہ ہے کہ را مشدد پر پیش ہو۔ 9ویں نمبر پہ ہے کہ جب را ساکن ہو، جب را ساکن ہو اور اس کا ما قبل بھی ساکن ہو، یعنی جب را ساکن ہو، اوپر ہم نے قاعدہ پڑھا ہے نا، جب را ساکن ہو تو اس سے پہلے والا حرف دیکھتے ہیں، اگر اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش آ جائے تو را کو موٹا پڑا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ قاعدہ ہے کہ جب را ساکن ہو، اس کا ما قبل بھی ساکن ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر اس کا ما قبل دیکھیں گے، یعنی اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے۔ جیسے کہ یہ اس کی اگزامپل ہے، را ساکن ہے، اس کا ما قبل دیکھیں گے، وہ بھی ساکن ہے، پھر اس کا ما قبل دیکھیں گے، یعنی اس سے پہلے والا حرف دیکھیں گے۔ را اگر ساکن ہو اس سے پہلے والا حرف دیکھیں گے، اگر وہ بھی ساکن ہو پھر اس سے پہلے والا حرف دیکھیں گے۔ اگر اس کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو پھر بھی را کو موٹا پڑا جاتا ہے، جیسے والفجر، والفجر۔ 10ویں نمبر پہ ہے یہی قاعدہ، جب را ساکن ہو، ما قبل ساکن ہو اور ما قبل پیش آ جائے، یعنی را ساکن ہو، ما قبل ساکن ہو اور ما قبل حرف پر پیش آ جائے، یہ دونوں قاعدے یہ بھی سیم ہیں، صرف زبر اور پیش کا فرق ہے کہ را ساکن، ما قبل ساکن اور ما قبل زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو را موٹی پڑی جاتی ہے۔ 11ویں نمبر پہ ہے کہ جب را ساکن ما قبل کسرہ عارضی ہو، کسرہ کہتے ہیں زیر کو، یہ عربی میں لکھا ہوا ہے یہاں پہ، عربک میں زیر کو کسرہ بولا جاتا ہے، زبر کو فتحہ بولتے ہیں عربی میں، زیر کو کسرہ بولتے ہیں، اور اسی طرح پیش کو ضمہ بولتے ہیں۔ را ساکن ہو اور ما قبل کسرہ عارضی ہو، یعنی ایسا کسرہ جو کہ ہم نے عارضی طور پہ لگایا ہو، جیسا کہ یہ ہے، یہ را ساکن ہے اور ما قبل ہم نے جو زیر لگائی ہے یہ عارضی طور پہ، کیونکہ یہ دو کلموں کے درمیان میں یہ الف آتا ہے، اس الف کو الف وصل بولتے ہیں، جو درمیانے کلام میں گر جاتا ہے، لیکن جب ہم اس سے شروع کرتے ہیں، آگے شروع کرنا ہو تو پھر ہم اسی الف وصلی کو استعمال کرتے ہیں، اس کے نیچے ہم جو ہے وہ زیر لگاتے ہیں اس کے قواعد کے مطابق، یعنی اس کا عین کلمے کو دیکھتے ہوئے۔ تو یہاں تک آج کا جو سبق ہے وہ ہمارا الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، آج کی کلاس کا جو وقت ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، مکمل ہو گیا ہے، تو باقی انشاءاللہ العزیز ہم آگے والی جو صورتیں ہیں وہ کل کی کلاس میں پڑھیں گے۔ ابھی تقریباً آدھا منٹ باقی ہے تو کلاس خود بخود ہی جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گی، تو آگے والا جو اسباق ہیں ہمارے وہ کل انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔